مبالغہ کے میں یہ ایک چیز کہتا ہوں کہ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبولیت ہے، آپ کی خدمتوں کی قبولیت کی سند ہے کہ موجودہ وقت میں آپ دیکھیں کہ گمراہیت سے بچنے کا ایک بہت بڑا سہارا بلکہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہے۔ آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا کہ جتنی بھی باطل طاقتیں اور قوتیں اٹھتی ہے وہ اٹھنے والے اگر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ دیوبندی وہابی جماعت ہے، تو یہ دیوبندی وہابی جماعت امام احمد رضا کو ٹارگٹ بناتی ہے اور ان کے حوالے سے لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح اگر قادیانیت کا فتنہ اٹھتا ہے تو وہ فتنہ اٹھانے والے اگر لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو امام احمد رضا سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو رافضیت زدہ ہیں یا رافضیوں کی بات کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی اگر ٹارگٹ بناتے ہیں تو بریلوی کو بناتے ہیں، امام احمد رضا کو بناتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گستاخ رسول یہ بھی امام احمد رضا کو ٹارگٹ بناتا ہے، گستاخ صحابہ یہ بھی امام احمد رضا کو ٹارگٹ بناتا ہے، قادیانی یہ بھی امام احمد رضا کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دیوبندی ہو چاہے وہابی ہو، قادیانی ہو چاہے رافضی ہو، نیچری ہو چاہے خارجی ہو، تمام باطل فرقے والے یہ جانتے ہیں کہ تمام فرقوں کا مقابلہ اگر کسی کا قلم کر سکتا ہے تو وہ قلم ہے امام احمد رضا کا۔ کہ امام احمد رضا یہ دنیا سے گئے اگرچہ 100 سال ہو گئے، قسم خدا کی رافضیت کا فتنہ اٹھے اگر جواب دیکھنا ہے تو آج بھی تمام باطل قوتوں کے مقابلے میں امام احمد رضا کے روزے سے گویا کہ یہ صدا آتی ہے کہ کل کے رضا ہے، آبا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ اس لیے دوستو امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ رہیں، اور جو رافضیت زدہ لوگ ہیں اور مولا علی کی محبت کی بات کرتے ہیں تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ علی سے محبت کرنے کے لیے ہم شیعہ لوگوں کی زبان سننے کے محتاج نہیں ہیں۔ ارے علی سے محبت اور خاندان اہل بیت سے محبت، ارے تو کیا تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا ہے؟ تو امام احمد رضا نے کہا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام احمد رضا کا غلام ہوتا ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے غیروں کا محتاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ امام احمد رضا جو کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ کیا بات ہے رضا اس کا منستار کبھی جس میں حسن اور حسین پھول اور تو پنجتن کی محبت کی بات کرتا ہے۔ ارے میرا امام اگر کہتا ہے تو پنجتن کی محبت میں یہ کہتا ہے کہ دور بنتے دور سب یہ دور کی کنیز اللہ دیکھنے کا نور تھا۔ اس لیے ہم کو اہل بیت کی محبت سکھانے کی کوشش نہ کریں۔ الحمدللہ امام احمد رضا کی محبت کا سکہ جس کے دل کے اوپر جم جاتا ہے وہ اہل بیت کا غلام ہوتا ہے، وہ صحابہ کا غلام ہوتا ہے، وہ اولیاء کرام کا غلام ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہے کہ میرے امام نے تو نجات کے لیے یہی کہا کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور، لفظ میں ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ۔ اس لیے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے دوستو یہ جو رافضیت زدہ لوگ ہیں نا ان سے دور رہے، اور خاص طور پر ایک بات میں آپ کو کہوں کہ ہم اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں تو اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں بھائی؟ حضور سے نسبت ہے اس لیے کرتے ہیں نا، حضور سے نسبت ہے اس لیے کرتے ہیں۔ اب یہ رافضیت زدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو علی والے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو اہل بیت سے محبت کا حکم حضور نے دیا تو صحابہ کرام سے محبت کا حکم بھی تو حضور ہی نے دیا ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کا حکم بھی تو حضور نے دیا۔ یہاں تک فرمایا
کہ جس نے میرے صحابی سے محبت کی تو میرے صحابی سے محبت کرنا یہ میری محبت کی وجہ سے، اور جس نے میرے صحابی سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، تو اس سے دشمنی کرنا یہ میرے بغض کی بنیاد پر ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر واقعی میں تو نبی کا ماننے والا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ یہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جب ہمارے آقا نے ہر صحابی کے چمکنے کی گواہی عطا فرمائی تو چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی صحابی رسول ہو، ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، اور اہل بیت سے محبت کرنے کے ساتھ صحابہ کرام سے بھی محبت کریں۔ کس سے محبت کریں؟ صحابہ کرام سے محبت کریں۔ اور تو کیا بتائے گا؟ بتاتا تو یہ کہتا ہے نا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جو معاملہ ہوا اس کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ ارے امام احمد رضا نے مختصر سے جملوں میں خلاصہ اہل سنت و جماعت کا بیان کر دیا کہ امام احمد رضا ان اختلاف کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ حق بدست حیدر قرار۔ کیا فرمایا؟ امام احمد رضا نے فرمایا کہ یہ اختلاف میں حقانیت یہ حضرت علی کے ساتھ ہے، اختلاف میں حقانیت یہ حضرت علی کے ساتھ ہے، حق بدست حیدر قرار، پھر بھی معاویہ ہمارے سردار۔ کیا فرمایا؟ پھر بھی معاویہ ہمارے سردار۔ فرق پہلا جملہ یہ ہے، فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر قرار، یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا کائنات اور حضرت علی کے مقام اور مرتبے میں کافی فرق ہے، یعنی حضرت علی حضرت امیر معاویہ سے کئی گنا افضل ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر قرار، پھر بھی معاویہ ہمارے سردار۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ امام احمد رضا نے یہ بتایا کہ حضرت امیر معاویہ کی خطا یہ خطا اجتہادی ہے، اور اجتہادی خطا جو ہوتی ہے تو خطا کرنے والے کو پھر بھی ایک ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو چمکتا ہوا ستارہ قرار دیا تو اگر واقعی میں تو نبی سے محبت کرتا ہے تو اہل بیت سے بھی محبت کر، صحابہ سے بھی محبت کر، اور دونوں سے جب تو محبت کرے گا تو یہ تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرنے والوں کو معاذ اللہ یہ خارجی کہتے ہیں، یہ معاذ اللہ خارجی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مولانا لوگوں کا یہ کام ہے۔ ارے بھائی، ہم حضرت امیر معاویہ کی اگر تعریف کرتے ہیں تو آخر حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ یہ سمجھو کہ رابضیوں کی ایک سیڑھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے ابتدا ہوتی ہے، اور جب حضرت امیر معاویہ کا بغض پیدا ہو جائے پھر دوسری سیڑھی یہ آتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی دشمنی دل کے اندر ڈالی جاتی ہے، جو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب ہے، اتنی زیادہ چہیتی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ اتنی زیادہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ چہیتی کہ جن کے حوالے سے ہمارے آقا نے یہاں تک فرمایا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ دین کا آدھا علم عائشہ سے سیکھو، دین کا آدھا علم عائشہ سے سیکھو، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور یہ شیعہ میں نے خود، میرے پاس ایک صاحب ایک ویڈیو لے کر آئے تھے کہ جس کے اندر واسطی صاحب ایک کیک بنا ہوا ہے، اور اس کیک کے اوپر عربی میں سرخ اس سے لکھا ہوا ہے معاذ اللہ عائشہ فی النار، معاذ اللہ عائشہ فی النار لکھا ہوا ہے، اور اس کیک کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ رافضیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر سیڑھی آتی ہے کہ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی دل کے اندر ڈالی جاتی ہے، اور حضرت امیر معاویہ کو فاسق، فاجر اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ تو میں تو صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ یہ جس طرح کہتے ہیں بالفرض اگر فاسق ہوتے تو حسنین کریمین کا کردار تو یہ تھا کہ حضرت امام حسین 22,000 سے لڑتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں دیتے۔ حضرت امام حسین کا کردار تو یہ کہ 22,000 سے مقابلہ کیا اور فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، گردن کٹوا دی۔
تو جس وقت حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن سے صلح فرمائی، اس وقت حضرت امام حسین لڑنے کے لیے تیار کیوں نہ ہوئے؟ اس وقت حضرت امام حسین لڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے، کیوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلح کی تو یہ ہمارے آقا کی بشارت تھی، اور بارگاہ مصطفیٰ سے دونوں گروہ کو مسلمان ہونے کی سند ملتی ہے کہ ہمارے آقا نے حضرت حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ شہزادہ ان قریب اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دو مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائے گا۔ تو حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح ہو جانا، اور صلح ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں حضرت امام حسین کا اپنی زندگی کو گزارنا، اور حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید کے ساتھ مقابلہ کرنا، گویا کہ حضرت امام حسین کا کردار یہ بتاتا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت ایسی ہے کہ اس کی حکومت میں رہ سکتے ہیں، اور یزید کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ خاندان اہل بیت نے صلح کی ہے تو واقعی میں محبت کرنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضرت حسنین کریمین نے صلح کی ہے تو ان سے محبت کی جائے، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھا جائے۔ بلکہ دوستو یہ بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور میں نے یہ سنا کہ بہت سے رافضی زدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سیدھے غوث اعظم سے مرید۔ تو یاد رکھیں غوث اعظم کی بارگاہ میں شیعہ کو نہیں رکھا جاتا ہے۔ غوث اعظم کی کتابوں کا مقابلہ کریں، سب سے مطالعہ کریں، سب سے زیادہ غوث پاک نے رافضیوں کا اور شیعوں کا رد فرمایا، سب سے زیادہ۔ اور میں خود بغداد شریف جا کر آیا، شیعہ لوگ معاذ اللہ غوث اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، یعنی شیعہ لوگ غوث اعظم کو سید ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور حال یہ کہ حضرت امام حسین کی نسل سے جتنے بھی اولیاء کرام آئے وہ تمام اولیاء کرام کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ یہ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، حضرت امام حسن سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی محبت کرتے ہیں، مولا کائنات سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہمارے آقا کے جتنے صحابہ ہیں، بلکہ صحابی تو صحابی ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کے جتنے بھی سچے غلام ہیں ان تمام غلاموں سے محبت کرنا یہ اہل سنت و جماعت کا کام ہے۔ لہذا دوستو گمراہیت سے بچنا ہے، بد مذہبی سے بچنا ہے، تو خاص طور پر اس چیز کو یاد رکھیں کہ رافضیت اگر پھیلتی ہے تو رافضیت کا پھیلنا زیادہ تر یہ نیٹ کے ذریعے ہے، رافضیت کا پھیلنا یہ زیادہ تر نیٹ کے ذریعے ہے، اور ہمارے لوگ اتنے زیادہ بے باک ہو چکے ہیں کہ نیٹ کا استعمال اور یوز کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ دیوبندی کی بات یعنی اس کو بھی سننا حرام ہے، لیکن دیوبندی کی بات ذرا دیر سے اثر کرے گی، شیعہ کی بات یہ جلدی اثر کرے گی، کیونکہ شیعہ کرے گا تو شروعات کہاں سے کرے گا؟ حضرت علی کی محبت سے کرے گا، اور حضرت علی سے الحمدللہ آلریڈی ہم محبت کرنے والے ہیں۔ تو وہاں پر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ صحابہ کرام کے اوپر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کے دل میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ یہ بیماری آئی کہاں سے؟ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو یہ بیماری آئی جب آپ قریب گئے تب آئی نا، اور کسی کو بھی سن لینے کا مزاج کہ رافضی ہے، شیعہ ہے، اس کو سن لیا جائے، دیوبندی کا تاریخ جمیل ہے اس کو سن لیا جائے۔ تو یاد رکھیں دوستو یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اگر رات کے وقت میں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ رات میں 1 بجے آپ نے ایک رافضی کو سن لیا، اور رافضی کو جب سنا تو اس نے صدیق اکبر کی بغض کی بات کی، ان کی ذات کے اوپر اعتراض کیا۔ اب رات کے 1 بجے اس کے اعتراض کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا سوچیں گے؟ آپ یہ سوچیں گے دل بے چین ہو گیا، صبح میں اٹھنے کے بعد واسطی صاحب کے پاس جاؤں گا، فلاں مولانا کے پاس جاؤں گا اور اس کا جواب حاصل کروں گا۔
اب یہ جو دل میں وسوسہ پیدا ہوا نا، اور دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو اعتراض جم گیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس کا علاج صبح میں اٹھنے کے بعد کروں گا، یہ بیماری کا علاج اللہ نہ کرے اٹھنے سے پہلے مر گیا تو کس حال میں دنیا سے جائے گا؟ اگر اٹھنے سے پہلے مر گیا تو کس حال میں دنیا سے جائے گا؟ تو یہ بیماری آئی کیوں؟ یہ بیماری اس لیے آئی کہ حضور کے فرمان کو چھوڑ کر جب گمراہ لوگوں کی بات کو سننے لگا، تب جا کر تیرے دل میں یہ بیماری آئی۔ ارے ہمارا دل بیمار ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا دل اس لیے ہے کہ دل کے اندر عشق مصطفیٰ کو پیدا کیا جائے۔ ہمارے کان اس لیے نہیں ہے کہ غدار رسول اور غدار صحابہ کی بات سنے، ہمارے کان اس لیے ہے کہ ہم عاشق رسول کی بات کو سنتے ہیں۔ ہماری زبان اس لیے نہیں ہے کہ بزرگوں کی دشمنی میں زبان کو کھولا جائے، بلکہ ہماری زبان اس لیے ہے کہ حضور کے سچے غلاموں کی تعریف کی جائے۔ لہذا دوستو اس چیز کو یاد رکھیں کہ گمراہیت سے بچنا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہے، اور بالخصوص جماعت رضائے مصطفیٰ سے وابستہ رہے۔ بالخصوص جماعت رضائے مصطفیٰ سے وابستہ رہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ یہ 20 سال پہلے 25 سال پہلے کسی نے نہیں بنائی ہے، جس کے پاس خود سند نہ ہو اس نے بنائی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس جماعت کی بنیاد ڈالنے والی ذات یہ امام احمد رضا کی۔ جماعت کا نام بھی کتنا اچھا رکھا، نام بھی کتنا اچھا، جماعت رضائے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے والی جماعت۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس جماعت کی بنیاد ڈالی ہے، تو یہ سوچ کر اس سے جڑیں کہ انشاءاللہ امام اہل سنت کا فیض ضرور حاصل ہوگا، اور کچھ بھی اگر کام کر لیں جماعت رضائے مصطفیٰ کے ماتحت کام کریں، کبھی تکبر نہ کریں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، اس لیے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ چھوٹے کی حفاظت کرتا ہے، چھوٹا یہ بڑے کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو امام احمد رضا بھی بڑے ہیں، امام احمد رضا کی جماعت رضائے مصطفیٰ جس کی بنیاد ڈالی وہ بھی بہت بڑی، اور جب جماعت رضائے مصطفیٰ ہم سے بڑی ہے تو میں اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے جماعت رضائے مصطفیٰ کی حفاظت کی، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ وہ ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے۔